عقیدہ نہیں جہاں پہ نفرت کا درس دیا جائے۔ کیا آپ سب لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ کی تالیوں سے مجھے پتا چلے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ہر جو مذہب ہے، ہر ایک مسلک جو ہے وہ محبت کا پیغام دیتا ہے، وہ صلح اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ میں بیسک جو ہمارے عقیدے ہیں اس پہ بات نہیں کرتا، بلکہ میں جو ہمارا پرنسپلز ہیں جو ہر ایک مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ بینگ اے ہیومن، انسان ہونے کے ناطے ہمیں جو ہے وہ اس پرنسپل کو اپنے اندر ضرور رکھنا ہے۔ تو اسی طرح سے بائبل مقدس میں سے میں ایک ورس آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا۔ بائبل مقدس میں متی کی انجیل اور اس کا 22واں باب، اس کی 39ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ کلام خدا میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ آمین۔ دوستو، اس سے پہلے بھی محبت کی بات ہوئی، پڑوسی کی بات ہوئی، تو بیسیکلی اب یہاں پہ مسیحی عقیدے کے مطابق میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ بھی نہ تو کسی نسل کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی رنگ کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی مذہب کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پہ پڑوسی کی بات ہو رہی ہے۔ اور پڑوسی کی ڈیفینیشن بڑا اچھا بھائیوں نے ایکسپلین کر دیا آلریڈی، کہ ہر وہ شخص جو ہمارے سامنے آتا ہے یا جس کو ہم ملتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ تو بینگ اے کرسچن، میں اپنی کرسچن کمیونٹی کو، اس کے ساتھ آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیں آج ہم سب اس بات کے لیے متفق ہوں اور یہ آج عہد کریں کہ ہم سب نے صرف اور صرف اس محبت کے درس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ مذہب کو، عقیدے کو، نسل کو، رنگ کو، اونچ نیچ کو ہم جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھیں اور انسانیت کو جو ہے وہ اپنائیں اور اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت رکھیں۔ میں یہ ساری برکتیں، یہ ساری اچھی باتیں آپ کے ساتھ چھوڑتا ہوں مسیح یسوع کے نام سے۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر عمران صاحب، بہت خوبصورت بات کی، اور مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ جو فیمس خطبہ ہے، جب پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر نہ کوئی پنجابی ہے، نہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی بلوچی ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، بلکہ ہم سب کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں۔ تو یہاں پر آج کا پاکستان جو 2021 یا 2022 میں ہم جا رہے ہیں، آج کا پاکستان جو ہے، اس میں بھی نہ کوئی مسلم ہے، نہ کوئی کرسچن ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی سکھ ہے، بلکہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں۔ تھینک یو سو مچ اس خوبصورت میسج کے لیے۔ ابھی میں دعوت دینا چاہوں گا سردار منموہن سنگھ جو ننکانہ صاحب سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، وہ آئیں گے اور 2 منٹ پہ اپنا پیغام ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ سردار منموہن سنگھ صاحب۔ واحگuru جی کی فتح۔ سب بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو سلام۔ اب یہ ہے کہ ایک گلدستے کی بات ہو رہی تھی، تو گلدستہ ہم نے لگانا ہے، کیسے لگانا ہے اور کیسے لگے گا کہ دیوا لیں گے، دیوے میں تیل جو ڈالیں گے تو وہ دیوا جلائیں گے تو انشاءاللہ سب علاقے میں روشنائی ہوگی، وہ ہمارا گلدستہ ایک تیار ہو جائے گا۔ دیوا بلتا رہے گا تو ہماری زندگی چلتی رہے گی، دیوا بلتا رہے گا تو ہماری زندگی چلتی رہے گی۔ یہ دنیا اور یہ گلدستہ جو ہمیشہ کے لیے پھلتا رہے گا۔ اس کے بعد رہ گئی بات ہمدردی کی، اور بھائیوں نے بتایا ہے کہ ہمسایہ وہ ہوتا ہے جو نبی کو پیارا تھا، ہمسایہ وہ تھا جو نبی کو پیارا تھا۔ آج ہماری مخلوقات ہے، تو اس مخلوقات کے لیے، یہ ہمسایوں کے لیے سب ہی دعا مانگتے ہیں، جو ہمارا ایسا ہمسایہ پیارا آگے بیٹھے کہ ہمیں دکھ تکلیف نہ پہنچے، ایسا ہمسایہ آگے پہنچے کہ ہمیں دکھ تکلیف نہ پہنچے، کہ ہمسایہ کے لیے ہم قربان ہو جائیں، ہمسایہ کے لیے ہم قربان ہو جائیں۔
ऐसा हमारा प्यारा गुलदस्ता हमसाया आके बैठे। तो भाइयों, सरदार मनमोहन सिंह ऑल पाकिस्तान मिनारिटी कवरेज फाउंडेशन से चेयरमैन ननकाना साहब से, तो पिछला साल गुजर गया है, ये जनाब असी ननकाना साहब तो तकरीबन राशन के बारे ना ही वो भाई ने दसिया जाए, ना ही हिंदू देखा, ना ही मुसलमान देखा, ना ईसाई देखा, ना ही सरदार देखा। चौथा ट्रक मैं वरता रहा 300 बंदियां दे विच अपने राशन का ननकाना साहब के, और 2 ट्रक मैं इस्लामाबाद वरता ने 100 क्वार्टर इस्लामाबाद 100 क्वार्टर दे विच। इंशाल्लाह राल मिल के चलोगे तो दुनिया आबाद हो जाएगी। कल असी इमरान खान कहने भाई इमरान खान ही करेगा, नहीं करेगा, असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ तो सब कुछ करेगा। जो कल्ले दे ਉਹਦੇ सिर ते भार देंगे तो कुछ नहीं करेगा। कदम नाल कदम मिलाना पेगा, मोढे नाल मोढा देना पेगा, हाथ नाल हाथ मिलाना पेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू सिंह साहब इन्होंने दिए की बात की और मुझे बाइबल मुकद्दस का वो खूबसूरत कलाम याद आया जिसमें लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम दुनिया के नूर हो। तो आइए हम इस अपने नूर के साथ, अपनी लाइट के साथ पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दें, रोशन कर दें। अभी मैं दावत देना चाहूँगा मिस्टर दिलीप साहब को कि वो जल्दी से आएंगे और 2 मिनट का पैगाम हमारे साथ शेयर करेंगे। मिस्टर दिलीप साहब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। आए हुए सब मेहमानों को मेरी तरफ से प्रणाम। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग सब मिलके बैठे हैं और वाकई बैठे हैं, और मैं इस पर ये सबको कहना चाहूँगा कि हैप्पी क्रिसमस और नया साल आप सबको मुबारक। जिंदगी की अपनी एक दौड़ होती है, इंसानियत जो है, अगर हम लोग सब मिलके एक दूसरे की कदर करना सीख जाए तो इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इंसानियत को आज तक ना कोई गिरा सकता है और ना गिरेगी। आज भी हम लोग सब एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो जिंदगी को एक प्लेटफॉर्म में लेके चलें। जब तक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझेगा तब तक इंसानियत का कोई भी किसी को गवारा नहीं बना सकता। हम सबको एक दूसरे को मिलना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। एक दूसरे को देखने और मिलने से ही सोचा जाता है कि दूसरा इंसान दूसरे के लिए क्या सोचता है। जैसे आज मलिक साहब ने पूरा एक प्रोजेक्ट बनवाया, जैसे हम लोग एक जगह पे खड़े हुए एक दूसरे को देखे भी और सोचे और एक दूसरे के साथ मिले, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी तरक्की आपकी कामों में हम लेके चलें। शुक्रिया। शहजाद सैयद साहब को दावत देना चाहूंगा कि वो आए और अपना पैगाम हमारे साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मोनाको सिटी के जो मालिक हैं उनका और मैं जो मजहबी रहनुमा है यहाँ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी एक खूबसूरत महफिल सजाई है, और इस महफिल में तमाम मज़ाहब और मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों, समाजी कारकुनों को भी उन्होंने मदऊ किया। बात इंटरफेथ की जब की जाती है तो उसमें मेरा तो 40 कम से कम 35 साल हो गए इंटरफेथ के। हम अगर कम से कम इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस नज़रिए की बुनियाद रखने वाले सरदार बलबीर सिंह साहब, सरदार अनूप सिंह के वालिद ओम प्रकाश और बंदा नजीज को ये शर्फ हासिल है कि जब 89 और 92 के पीरियड में यहाँ कोई शख्स इंटरफेथ का नाम भी नहीं जानता था। उस वक्त हमने ये यहाँ महफिलें सजाई और बड़ा काम किया। फ़र्क सिर्फ इतना है, आज आशमी साहब पूछ रहे थे, तो फ़र्क इतना है कि हमने पैसे नहीं कमाए, हमने अपने नज़रिए और अकीदे को फ़रोग़ दिया और उसी पे हम आज भी खड़े हैं। लोगों ने मुख्तलिफ नज़रियों को इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल किए और आज वो बड़ी बड़ी महफिलों में बड़े बड़े बुलंद मकामात पे अपने आप को मिलीनर बन चुके हैं। मेरा तजर्बा और मुशाहिदा सिर्फ इतना है, मैं आपकी नज़र के तौर पर आपको तो मजहबी रहनुमा है, अगर हम मज़हब में कोई तशद्दुद नहीं, ये तयशुदा बात है, कोई मज़हब तशद्दुद नहीं बताता। तशद्दुद या मुतशद्दिद
اس کے ماننے والے آپ مسلم ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، ہمارے اور مذاہب کے لوگ ہیں، اس کے ماننے والے متشدد ہیں. مذہب متشدد نہیں سکھاتا، اور اس کا ایک ہی کلیہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دو کام ہم تہیا کر لیں. آج اس محفل میں اگر ہم سب لوگ یہ نیت کر کے جائیں، دو کام ہم آج سے نہیں کریں گے. ایک، ہمیشہ جب ہم بولیں گے تو سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. جس دن ہم نے یہ کام ارادہ کر لیا، آپ دیکھیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی بھی ہوگی، امن بھی ہوگا، ہم آہنگی بھی پیدا ہوگی، انصاف بھی ملے گا، عدالتوں سے بھی چھٹکارا ملے گا، اور آپ کو آج کل کے جو گنڈا تویز کرنے والے پیروں سے بھی نجات مل جائے. ایک ہی نقطہ ہے، وہ ہے جھوٹ، اور اس کا مد مقابل جو ہے، اپوننٹ اس کا جو ہے وہ سچ ہے. جو قوم، جو مذہب کے ماننے والے یہ کام نہیں کر سکتے، وہ بالکل جتنی مرضی محفلیں کر لیں، جتنے مرضی نظریے کانفرنسیں کر لیں، وہ سب جھوٹ ہے. آپ جب جائیں عدالت میں، وہاں جعلی گواہیاں دی جاتی ہیں. جب آپ مذہبی اوتھ لیتے ہیں عدالت کے اندر یا باہر، تو وہاں دل سے کوئی نہیں مانتا کہ میں ہم آہنگی کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ محفل سجائیں ایک مذہب والوں کی، دوسرے آپ اس میں ایسا بھنگ ڈالیں گے کہ اس کی بربادی کر دیں گے. میرا مشورہ اور مشاہدہ یہی ہے کہ ہم سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں. مذہب سچ سکھاتا ہے، سچ بنیاد ہے، آپ کو اپنے مذہب اور عقیدے کی منزل کی طرف لے کے جائیں گے. جس دن آپ نے سچ شروع کر دیا، پاکستان بھی پرامن ہوگا، پاکستان کامیاب بھی ہوگا، اور ہم سب کامیاب رہیں گے. اور آپ کی نظر میں، کیونکہ یہاں مذہبی رہنما تشریف فرمائے ہیں، ہمارا محفلیں منعقد کرنا بھی بہت اچھا کام ہے. ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ابھی ہمارے دو پیشروں نے بات چیت کی، موقع نہیں ہے لمبی بات چیت کرنے کا. صرف ایک بات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ عقائد سب کے اپنے اپنے. ضیاء الحق صاحب مرحوم ایک ہمارے صدر پاکستان رہے، اور بڑا اچھا ایک بات کی تھی، اور وہ سیاسی طور پہ اس کو لپیٹ دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کا عقیدہ چھوڑو نہیں. اور آج بھی یہ مسلمہ بات ہے کہ آپ اپنے عقیدے پہ قائم رہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑے نہ، تو امن بھی ہوگا، پاکستان بھی رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ رہے گا. اور ایک آخری بات آپ سے عرض کروں کہ مجھے اتفاق ہوا ہے پوری دنیا میں جانے کا انٹرفیتھ کے حوالے سے. قدرت نے موقع بھی دیا. میں نے ویٹیکن میں بھی پوپ صاحب سے بھی میری ان کے بھی ایک دیدار میں کیا ہے. میں نے اجتماعی ان کی سب راست ہے، اس میں شرکت ہوئی میری. میں پاکستان میں جہاں بھی موقع ملا ہے، اور ایک انٹرفیتھ ورڈ بک چھپی تھی، اس میں خدا کا شکر ہے کہ اس میں میرا ایک مقالہ بھی چھپا. یہ 96 میں یو کے سے یہ کتاب چھپی تھی. اس میں میں نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنے مذاہب کی جو کامن چیزیں ہیں ہمارے، جیسے بھی میرے دو پیشروں نے بڑے سخت الفاظ کہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس محفل میں ایسی باتیں کی جانی چاہیے تھی. شراب، زنا، جوا، قتل، سود تمام مذاہب میں حرام ہے. ہم کس طرح کہیں گے؟ عقائد میں کچھ جگہ پہ ہمارا اختلاف ہے. قرآنی پوائنٹ آف ویو سے ہم امت ابراہیم بھی ہیں، ہم بہت بڑی، جیسے امت محمدی ہیں، ہمیں فخر ہے اس کے اوپر. لیکن اسی طرح قرآن کے حوالے سے جو تمام اہل مذہب ہیں، وہ ایک امت واحدہ وہ بھی ہیں. امت حنیف کہا گیا ہے انہیں. اگر ہم مشترکات کو لے کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھنے کا موقع ملے گا. میں مسیحی کمیونٹی کے اندر 6 سالوں کو میں بہت بڑا لیڈر تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ جو کہتا تھا وہ کر گزرتا ہے. میں قطع نظر اور اختلافات کے، انہوں نے اپنی منسٹر جب بنے تو انہوں نے اپنی کیبنٹ کے دروازے پہ لکھا تھا کہ یہاں کسی کو شراب کے پرمٹ کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ مسیحی عقیدے کے مطابق یہ حرام ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو روزہ تمام مذاہب کے اندر ہے. مسیحی کمیونٹی بھی روزہ رکھتی ہے، مسلم بھی رکھتے ہیں، ہندو بھی رکھتے ہیں، سکھ بھی رکھتے ہیں. ان کے پروسیجر میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن الٹرنیٹو سب کا ایک خدا پہ یقین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں
ایسی محفل منعقد کرنے کا جب موقع ملے تو ہمیں جا کے دوسرے مذاہب کو تھوڑا سا پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو اور بالخصوص